آرزو نے ریموٹ سے چینل بدلتے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ندا اپنے ناخنوں پر سے کیوٹیکس کھرچ رہی تھی۔ لمبی سی سامیہ فوراً فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مہرین نے چہرے کے آگے رسالہ کر لیا اور سدرا بہت نماگ سے اس وقت ٹی وی دیکھنے لگی۔ چلیں فائن۔ وہ واپس کچن میں آ گئے۔ ڈائننگ ہال میں روز کی طرح کھانا کھایا گیا۔ مہمل ہمیشہ کی طرح سب سے آخری کرسی پر موجود تھی، جو آغا جان کے سربراہی کرسی کی بالکل سیر میں تھی۔ مسرت ادھر ادھر چیزیں پکڑاتی پھر رہی تھی۔ میٹھا لے آؤ۔ کھانا ختم ہوا تو مہتاب تائی نے مہمل کو اشارہ کر کے کہا۔ مسرت ابھی جھوٹے برتن اٹھا کر کچن کی طرف گئی تھی۔ میٹھا تو آج نہیں بنا، وہ بہت اطمینان سے بآواز بلند بولی تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ مگر فؤاد نے الجھ کر ماں کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا کہ چاکلیٹ سوفلے بنانا ہے۔ جی، مگر آپ کا چاکلیٹ سوفلے نہیں بنا۔ مہمل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تائی اماں نے گھرکا۔ بدتمیزی؟ فؤاد بھائی، آپ یہ کھانے کی ڈشز گنیں۔ بریانی، مٹر قیمہ، اروی گوشت، آلو کباب، سلاد، رائتہ، ذرا گن کر دیکھیں۔ یہ سب ماں نے اکیلے بنایا۔ میرے ایگزام ہو رہے ہیں، میرے پاس وقت نہیں تھا کہ بناتی۔ اور آپ کی ان بہنوں سے کہا بھی کہ فؤاد بھائی کے لیے سوفلے بنانا ہے، ہیلپ کروا دو، مگر سب نے انکار کر دیا۔ اب اتنا سب کرنا اور اوپر سے میٹھا بنانا ہمارے بس سے باہر تھا۔ سوری، میں کل بنا دوں گی، یا اگر میری ماں کی تھکن سے بڑھ کر آپ کو اپنا ٹیسٹ عزیز ہے تو میں انہیں کہہ دیتی ہوں۔ اماں اماں، اس نے آواز لگائی، اور جہاں لڑکیاں بے چینی سے پہلو بدل رہی تھیں، مہتاب تائی کچھ سخت سنانے ہی لگی تھی کہ وہ کہہ اٹھا۔ نہیں نہیں، اٹس اوکے، میں نے خیال نہیں کیا کہ تمہارے ایگزام ہیں۔ اور ممی، اس نے ماں کو تنبیہی نگاہوں سے دیکھا، کچن کا کام صرف مہمل اور مسرت چچی کی ذمہ داری نہیں، ان ساری نوابزادیوں کو بھی کہا کریں۔ ہاتھ تو بٹا سکتی ہیں یہ؟ ہاں تو کرتی تو ہیں یہ۔ ہاں ٹھیک ہے۔ آغا جان نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہی بات ختم کرنا چاہی۔ جوان بیٹا جو ان سے اونچا تھا، اس کی بات کے آگے انہیں اپنی بات کمزور لگ رہی تھی۔ مہتاب تائی پہلو بدل کر رہ گئی۔ نائمہ چچی زیر لب کچھ بڑبڑائیں اور تو اور فضا چچی بھی خاموش سی ہو گئی۔ لڑکیاں الگ شرمندہ۔ وہ اطمینان سے فؤاد کے اٹھنے سے قبل ہی اٹھ گئی۔ مسرت کو برتن اٹھاتے پہلے تو علم بھی نہ ہو سکا کہ کیا ہوا، اور جب ہوا تو معافی تلافی کرنے لگی۔ اندر آ کر مہمل کو بھی ڈانٹا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔ فؤاد کے اٹھنے کے بعد یقیناً تائی نے بہت سنائی تھی، مگر فؤاد کے الفاظ کا اثر زائل نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی گھر میں ایک مضبوط حیثیت تھی، اور پہلی دفعہ کسی مضبوط حیثیت والے نے مہمل اور مسرت کی طرفداری کی تھی۔ سو بہت سی خواتین رات کو کڑتے ہوئے سوئی تھیں۔ صبح کالج بس کے لیے وہ اسٹاپ پر رکھے بینچ کی طرف آئیں تو ذہن ابھی تک ادھر ہی الجھا تھا۔ بینچ پہ بیٹھتے ہوئے اس نے سرسری سا دیکھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اس طرح بیٹھی تھی، گود میں رکھی کتاب کے کناروں پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ جمائی روکتی بیٹھ ہی گئی اور بے دلی سے بس کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے وہی کل والا اجرکا کرتا جینز کے اوپر پہن رکھا تھا اور بال اونچی پونی میں بندھے تھے۔ سوچ وہی فؤاد کے ارد گھوم رہی تھی۔ صبح وہ جلدی نکلتی تھی، تب تک وہ نیچے نہیں آیا ہوتا تھا۔ اس کا کمرہ دوسری منزل پہ تھا، جو تھی تو غفران چچا فضا چچی کی عام جگہ، مگر وہ کنارے والا کمرہ فؤاد کا پسندیدہ تھا، سو وہ اس عرصہ پہلے الاٹ کر دیا گیا تھا۔ فضا چچی کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا حسن ہی تھا، سو وہ کمرہ ان کی ضرورت سے زائد تھا، اور یہ تو مہمل کا دل ہی جانتا ہے، وہ کمرہ تو ابا نے بنوایا ہی اس کے لیے تھا۔ مگر سیاہ فام لڑکی اس خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ بور ہونے لگی تو ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سیاہ کتاب دیکھ کر کل کا واقعہ یاد آیا۔ یہ کتاب کب ملی تھی آپ کو؟ بغیر تمہید کے اچانک سوال۔ اس لڑکی نے اطمینان سے گردن اس کی طرف موڑی۔ 2 سال پہلے۔ یہ کس نے آپ کے لیے خصوصاً چھوڑی تھی؟ ہے کوئی؟ وہ ذرا سا مسکرائی۔ موٹی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ آپ کو اچھا لگتا ہے وہ؟ اس نے غور سے اس چمک کو دیکھ کر کہا۔ بہت زیادہ۔ آپ اسے کیسے جانتی تھیں؟